علم کی کتنی طریقیں پڑھی تھی؟ 5 ہیں۔ کتنی طریقیں تھی؟ کیڑی کیڑی؟ وہ شاید جو عقل سے کسی شے کا عقل میں آنا، نمبر 2 شاید کی صورت کا عقل میں عقل میں حاصل ہونے والی کسی شے کی شکل عقل میں حاصل ہونا، تیسری مدرک کا اس کے علم ہے، شے کو عقل نے قبول کیا ہے۔ ہاں جی، عقل نے قبول کیا ہے۔ اور چوتھی عقل کا اس چیز پہ یقین کرنا، یقین کرنا، اور پانچویں عالم اور معلوم سے کے درمیان حاصل ہونے والی عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہونے والی نسبت۔ یہ علم کی 5 طریقیں ہیں۔ پھر تصور وہ علم جو حکم سے خالی ہو، تصور سے مراد وہ علم جو حکم سے خالی ہو، اور تصدیق جو حکم کے ساتھ ہو، وہ حکم سے خالی نہ ہو۔ تصدیق سے مراد وہ علم جو حکم سے خالی نہ ہو۔ اب آگے تصور کی پھر 2 قسمیں ہیں، ضروری اور بدیہی، اور نظری اور کسبی۔ ضروری اور بدیہی کیا ہے؟ کہ جس میں ہمیں کسی قسم کے غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر غور و فکر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جیسے ہم آگ کے اندر اپنا ہاتھ داخل کریں تو ہاتھ جل جائے گا، گرمی محسوس ہوگی، یا ہم باہر گرمی میں نکلے تو ہمیں گرمی لگے گی۔ اب گرمی جو ہمیں لگی ہے، یہ گرمی کا تصور کہ گرمی جو ہے، گرمی یہ گرم چیز ہے، تو یہ ہمیں اس کے لیے کسی قسم کی غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور نظری و کسبی، جس میں ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، مثلا جن کا تصور۔ اب جن ایک مخلوق ہے تو جن کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جن کیا چیز ہے۔ اب چونکہ ہم نے جن کے بارے میں سوچنا ہے، تو جب کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے اور سوچ کر تصور حاصل کریں گے، تو وہ تصور نظری اور کسبی ہوگا۔ ایسے ہی تصدیق کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تصدیق وہ ہے کہ جو ضروری اور بدیہی ہے، یعنی بدیہی کا مطلب ہوتا ہے واضح۔ بدیہی کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہے۔ تو مثلا 2 4 کا نصف ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے، یہ مشکل بات نہیں ہے، 2 4 کا نصف ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہی تصدیق ہے کہ جس میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور ایک تصدیق وہ ہے کہ جو نظری اور کسبی ہے، کہ ہم نے کوئی تصدیق یا نتیجہ نکالا ہے، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری بات یہ معلوم ہوئی ہمیں کہ بات علم کی تھی۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ تصور اور تصدیق۔ پھر تصور کی 2 قسمیں ہیں، ضروری اور بدیہی، نظری اور کسبی۔ پھر تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں، ضروری اور بدیہی، نظری اور کسبی۔ ضروری اور بدیہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ پڑے۔ اور نظری اور کسبی سے کیا مراد؟ جس میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑے۔ پہلی بدیہی ہے، اے حاصل بلا نظر و کسب، یعنی جو ہمیں حاصل ہو بغیر نظر اور کسب کی، کا تصور بالحرارت والبرودت، جیسے گرمی اور تصور سردی کا تصور، برودت ٹھنڈ کو کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُ ضروری ایضاً، اسے ضروری بھی کہتے ہیں۔ وثانی ہے، اور دوسری قسم نظری و نظری ہے، اے یحتاج فی حصولہ الی الفکر، یعنی محتاجی ہے اس کو حاصل کرنے میں فکر کی طرف، والنظر نظر کی طرف، کا تصور الجن والملائکہ، جیسے ہمارا تصور کرنا جنوں کا یا فرشتوں کا۔ فإن المحتاجون، پس بے شک ہم محتاج ہیں، فی امثال ہذی تصورات، اس جیسے تصورات میں، الی تجشم، غور و فکر کے، تجشم فکر و ترتیب نظر، فکر کو جوڑنے کے اور نظر کو ترتیب دینے میں۔ وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِ ایضاً، اسے کسبی بھی کہا جائے گا، ایضاً بھی۔ وتصدیق و ایضاً قسمان، تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں، احدہما البدیہی، پہلی قسم بدیہی ہے، الحاصل من غیر فکر و کسب، جو بغیر فکر اور کسب کے حاصل ہوں۔ وثانی ہے مع نظری، اور ثانی قسم نظری ہے، المفتقر الیہ، جو نظر و کسب کی محتاج ہے۔ مثال الاول، پہلے کی مثال، جو تصدیق ضروری اور بدیہی ہے، اس کی مثال، الکل اعظم من الجزء، کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، والاثنان نصف الاربع، 2 4 کا نصف ہوتا ہے،
اب یہ دو مثالیں انہوں نے دی، کہا کہ یہ ایسی دو مثالیں ہیں کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ دیکھیں یہ پنسل کولا ہے نا، اس کا یہ جز ہے، تو یہ کولا اپنے جز سے، یہ ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑی۔ اور دوسری کی مثال العالم حادث، عالم حادث ہے، سامنے موجود ہے، یہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں۔ اب جس میں بات سامنے آئی وہ بات ہے نظر و کسب کی۔ کسب کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف ہے امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ کسی مجہول شے تک پہنچا دیں۔ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ ہمیں وہ کسی مجہول شے تک پہنچا دیں، یعنی جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں ہم ان کو ترتیب سے رکھ رہے ہیں، اور جب ترتیب سے رکھیں گے تو ہمیں ایک نئی چیز حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ اب معلوم چیزوں کو ترتیب دے کے ایک نئی چیز حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں نظر و فکر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر و فکر۔ دیکھیے ایک مثال ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ دیکھیے العالم، عالم پڑھنے نام کے اوپر زبر، دنیا، دنیا متغیر ہے، یہ ہمیں چیز معلوم ہے، لیکن ہر وقت دنیا میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا، چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے، دن تھا رات ہو گیا، گرمی تھی سردی ہو گئی، تو ہر لمحہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے زمانے کے اندر۔ یہ چیز ہمیں معلوم ہے کہ عالم کیا ہے؟ متغیر، کہ ہر وقت دنیا میں تبدیلی ہو رہی ہے، یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہے ہمیں کل متغیر و حادث، کہ جو چیز متغیر ہے نا وہ حادث ہے، وہ پہلے نہیں تھی پھر بنی ہے۔ جو چیز تبدیل ہو رہی ہے اس کا مطلب اس کا وجود نہیں تھا تبھی تو وجود بنا نا۔ اب دیکھیں فصل اگتی ہے، فصل نہیں تھی، فصل اگی، پھر جوان ہوئی، پھر اس نے وہ دانہ بنایا، سب کچھ کیا۔ تو یہ کیا چیز؟ یہ ایک بدیہی چیز ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ عالم متغیر ہے، ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ ہر متغیر حادث ہے، یہ دو چیزیں معلوم تھیں۔ اب ہم نے ان کو ترتیب دی ہے، ترتیب یوں دی ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ اس کو پہلے کو صغرا کہتے ہیں اور دوسرے کو کبرا کہتے ہیں۔ جب صغرا کبرا مل جائیں، صغرا اور کبرا یہ جملوں کی بات ہے، لڑکیوں کی بات نہیں ہے، صغرا اور کبرا مل جائیں تو پھر حد اوسط گراتے ہیں، حد اوسط گرا دیتے ہیں۔ حد اوسط کیا ہے؟ حد اوسط سے مراد وہ لفظ ہے جو دونوں میں مشترک ہو، یہ متغیر اس میں بھی ہے اور متغیر یہ ہم نے گرا دیا۔ اب پیچھے کیا بچا؟ العالم حادث، ہاں جی کون نہیں کریں گے؟ العالم حادث، حادث، العالم عالم حادث ہے۔ اب یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی، العالم حادث، عالم حادث ہے، یہ چیز مجہول تھی اور ہمیں امور معلومہ کو ترتیب دینے سے یہ مجہول چیز حاصل ہوگی۔ معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ یہ مجہول چیز کا پتہ چل جائے۔ ہمیں یہ صغرا بھی معلوم تھا، کبرا بھی معلوم تھا، یہ بھی پتہ کہ عالم متغیر، اور یہ بھی پتہ جو متغیر ہے وہ حادث ہے۔ تو جب ان کو ہم نے ترتیب دے کے حد اوسط گرائی، حد اوسط جو لفظ کامن تھے، تو پیچھے عالم حادث، یہ ہمیں مجہول شے کا تصور، مجہول کا پتہ چل گیا۔ اب یہاں پہ پڑھیں فائدہ، اذا علمتا، جب تم نے جان لیا، ماذ کرا جو ہم نے ذکر کیا، ان نظریات مطلقاً، کہ نظریات مطلقاً یا تصور ہوتے ہیں یا تصدیق ہوتے ہیں، مفتقرۃ الی نظر و فکر، تو یہ محتاج ہے نظر و فکر کے، فلا بد لک ان تعلم معنی النظر، تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو جانے نظر کا معنی کیا ہے۔ فاقول، پس میں کہتا ہوں، النظر فی اصطلاحہم، منطقیوں کی اصطلاح میں نظر عبارت ہے ان ترتیب امور معلومۃ،
امور معلومہ کو ترتیب دینا. جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ بھی ہمیں معلوم تھا اور یہ بھی ہمیں معلوم تھا. لیتعدی ذالک ترتیب الی تحصیل المجہول، تاکہ یہ ترتیب ہمیں ایک مجہول چیز تک پہنچا دے. وَإِذَا رتبت المعلومات الحاصلہ، جب تو نے حاصل معلومات کو ترتیب دیا، من لکا من تغیر العالم، کہ عالم متغیر ہے، وحدوث کل متغیر، اور ہر متغیر حادث ہے. وتقول، اب تو کہے گا العالم متغیر، کل متغیر حادث. فحصل لکا من ذالک نظر، اب تمہیں سے یہ چیز حاصل ہوگی اس نظر و ترتیب سے، علم قضیت اخرى، ایک اور جملے کا، لم یکن حاصل لکا قبل، جو تمہیں سے پہلے حاصل نہیں تھا، اور وہ کیا ہے؟ العالم حادث، کہ عالم حادث. چلو.